یونیورسٹی میں انٹر ہوا تو اس کے فوراً بعد ہی ہم ایک یوتھ پلیٹ فارم نیشنل یوتھ اسمبلی آف پاکستان کے نام سے ایک یوتھ پلیٹ فارم ہم لے کے آئے اسلام آباد سے، جو اسلام آباد میں فنکشنل تھا. تو اس کی کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی مجھے لیڈ کرنے کا موقع ملا. اوکے طارق اعظم صاحب، یہ نیشنل یوتھ اسمبلی کیا ہے؟ تو نیشنل یوتھ اسمبلی بیسکلی ایک یوتھ پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے یوتھ کو امپاور کرنا اور ان کے اندر جو ہے سینس آف رسپانسبلٹی لانا، اور فیوچر جو آپ کی وہ ہے کیا کہتے ہیں تو لا میکنگ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کے اندر نوجوانوں کی پالیسی میکنگ کے اندر اس کے کردار کو واضح کرنا تھا. جہاں پہ یہ کیا کرتا تھا، نوجوانوں کی جو ہے نا گروتھ وہ کرتا تھا، ٹریننگ کرتا تھا، لائک انسٹیٹیوٹ جہاں پہ ہم سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس طرح پڑھنا یہ وہ. تو کل کو یہی لوگ فیوچر لیڈرز بنیں گے تو ان کی کوئی ٹریننگ کا پلیٹ فارم تو موجود نہیں ہے. تو اس کے بعد تو ہم نے حال دیکھا ہوا ہے اپنے سیاستدانوں کا کس طرح کا حال ہے. تو وہ کبھی آپ نے اسمبلی میں دیکھا ہوگا کبھی مچھلی منڈی بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کبھی کچھ بنا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، انہیں نہیں پتا کہ کس طرح آپ نے کورم کنڈکٹ کرنا ہے، کس طرح چیزوں کو فالو اپ کرنا. تو یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کے جو پلیٹ فارم تھا، اس نے یہاں پہ نوجوانوں کے اندر پارلیمانی سیشنز کے ذریعے ٹریننگز دینے کی جو ہے نا کوشش. فنڈنگ بھی ہوتی ہے ان کو، فنڈنگ کا تو ایسے کوئی وہ نہیں تھا، لیکن ان کی ایفیلیشن ہوتی تھی ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز تھے گلگت بلتستان کے، ان کے ساتھ ہم نے ان کو ایفیلیٹ کیا تاکہ ان کو جو ریسورسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکیں. نوجوانوں کے پاس ریسورسز ایز سچ وہ خود تو پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس گلگت بلتستان ہم دیکھیں تو ایلیٹ کلاس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ ہر بندہ جو ہے نا لوور مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہے، مڈل کلاس کا بہت کم ہے ہمارے پاس، لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. نیشنل یوتھ اسمبلی بڑا ہی بینیفیشیل ہے. کچھ دوست وغیرہ ہیں میرے، کچھ اسکالرشپس بھی انہوں نے ہینڈ کیے آؤٹ آف کنٹری، یہ بھی ہوتا ہے. ایسا ہی جی، ایسا ہی اسکالرشپس وغیرہ اپرچونٹیز ایکسپوجر آپ کو ایک دے دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے نیشنل یوتھ اسمبلی کا یہ ہوا کہ لاسٹ ایئر ہمارا میں نے 4 سال وہاں پہ اسپینڈ کیا، الحمدللہ ایک اچھا رہا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، اس نے بیٹھ کے ایک ڈیسیجن لیا ہم لوگوں نے نا مل کے کہ کیوں نہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے اپنا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے. کیونکہ نیشنل یوتھ اسمبلی جب تھا تو ہم ڈیپینڈنٹ تھے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس ٹاپ لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی یا ایکسیس نہیں ہوتا تو آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں ذرا پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز بھیج رہے ہوتے ہیں ڈیسیجن لینے کے لیے تو اس میں ایک عرصہ لگتا ہے. جی، اب نارمل لے مین کے لیے، کامن مین کے لیے، ایک یوتھ میرے جیسا، آپ جیسا ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کیسے اس یوتھ اسمبلی میں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے فائدے تو بہت بتا دیے. میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک دوست ہے اس نے اسکالرشپ ہینڈ کیا ہے. پھر ایک اور بندہ ہے وہ ٹورس کرتا ہے ڈفرینٹ تھرو نیشنل یوتھ اسمبلی، ایکسپوجر ملتا ہے، آؤٹ آف کنٹری ٹریولس ہوتی ہیں. پھر جیسا کہ بھی آپ نے مینشن کیا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہوتی ہے، تو کسی بھی علاقے کا آپ کسی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بندے کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں کسی آفیسر کے ساتھ، نو ڈاؤٹ تھوڑا سا آپ کے جس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ سوچتا ہے پریکٹیکل لائف میں آ کے اس کو کافی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. تو ایک نارمل ایک بندہ، ایک لے مین، ہاؤ ہی کین جوائن نیشنل یوتھ اسمبلی؟ اچھا، اس میں اوور آل جو ہے نا میں نے کہا کہ نیشنل یوتھ اسمبلی کا ہم نے جب سے وہ چیپٹر ہم نے کیا کیا، ایک الگ کیا، اور گلگت بلتستان کی ایک یوتھ اسمبلی ہم نے قائم کی اپنی. ابھی ریسنٹلی کوئی 2-2.5 مہینے ہو گئے کہ ہم لوگوں نے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے اپنا ایک پلیٹ فارم ہم نے پرووائڈ کیا اسی سیم پیٹرن کے تحت. وہاں پہ بھی وہی فیسلٹیز تھی، یہاں پہ بھی وہی تھی، اور اسی طرح کا ہم نے مختلف جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ان کے ساتھ اپنے آپ کو پیٹرنیج کروایا، ان سے ہم نے انڈورسمنٹ لی ان کی کہ تاکہ آپ سپورٹ کر سکیں نوجوانوں کو. اور ایک اب اس میں پروسیس سمپل ممبرشپ کا یہ ہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے، فیس بک پیج ہے، اس کے ذریعے ایک لنک دی گئی ہے. جی ویب سائٹ ہے اور لنک ہماری پرووائڈ کی گئی ہے فیس بک پیج میں، تو وہاں اس کے تھرو جا کے جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں ممبرشپ کے لیے. نیشنل یوتھ اسمبلی گلگت بلتستان نہیں، گلگت بلتستان یوتھ اسمبلی کے نام سے ہی، گلگت بلتستان یوتھ اسمبلی کے نام سے. جی فیس بک کے اندر پیج یہ اپلائی کر سکتے ہیں. جی ادھر سے اپلائی. کتنے لوگوں کو ممبرشپ مل سکتی ہے میکس؟ ابھی کرنٹلی ہمارے جو، کیونکہ ایک نیا پلیٹ فارم بنا تھا نا، تو ہم نے کیونکہ نیشنل یوتھ اسمبلی کا بہت سی چیزیں ایسی تھی نا جن کو ہم نے جو ہے کیا کہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک تھوڑی سی پرابلمیٹک تھی. ان میں ایک یہ تھا کہ ممبرشپ کا تھا. ممبرشپ میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت کم لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ انٹرٹین کر سکتے تھے. کیونکہ ایک گیپ تھا یہاں پہ نا کہ مطلب آپ ممبرشپ کے لیے اپلائی کرتے، وہ پروسیس جاتا ہے اسلام آباد میں اور آپ کو رسپونڈ ہونے میں ایک ٹائم لگتا، اور بیچ میں پتہ نہیں چلتا کہ اسکریننگ کون کر رہا ہے، آپ کس طرح کے آدمی ہیں، پرسنالٹی کس طرح، کیا آپ
کوئی کیا کہتے ہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو رہے نہیں رہے، اس چیز کا ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اوپن رکھی ہوئی اس ممبرشپ کو کہ گلگت بلتستان کا ہر وہ نوجوان جس کی عمر 15 سال سے لے کے 33 ایئرس تک ہے، وہ اس پلیٹ فارم کا حصہ بن سکتا ہے، جس کی بیسک جو کوالیفیکیشن ہے میٹرک ہو، اور کرنٹلی انرولڈ اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گریجویٹ بھی ہو سکتا ہے، پروفیشنل بھی ہو سکتا ہے، ایون گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی ہم لوگ، کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہاں، کیونکہ بیسکلی ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہم لوگوں نے یہ اپنا سیٹ کیا ہوا ہے نا کہ ہمارا معیار ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ لیڈرشپ صرف جو ہے نا کوئی بندہ اسمبلی پہنچتا ہے تو وہ لیڈر ہو سکتا ہے، یا کوئی پولیٹیکل پارٹی میں ہے تو وہ لیڈر ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ ان ریئل لائف آپ دیکھیں، ان پریکٹیکل چیزوں کے اندر آپ دیکھیں نا، تو ہر بندہ اپنی فیلڈ میں لیڈرشپ ہوتا ہے۔ اگر میں گھر میں بیٹھ کے گھر کے افراد کی جو ہے نا پرورش کر رہا ہوں تو میں ایک گھر کو لیڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہر بندہ اگر گورنمنٹ امپلائی ہے، اس نے ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھنا ہے، اس نے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنا ہے، تو اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کہاں سے آ جائیں؟ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے وہ کرنا ہے، ہر نوجوان کو ہم نے موقع دینا ہے وہ آ جائے اس پلیٹ فارم کے ذریعے، جو خود کو ٹرین کریں۔ ویسے بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے آڈینس کے لیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے۔ اب مجھے ہی میں اویئر نہیں تھا نیشنل یوتھ اسمبلی کی جی بھی میں فعال ہے، تو یہ تو بڑی اپرچونٹی آپ نے بتائی ہے آڈینس کے لیے۔ یہ فیس بک پیج وزٹ کریں گے، ویب سائٹ بھی دیکھیں گے، اور یہ فارم فل کریں گے، اور دے ول گیٹ دا ممبرشپ آف یوتھ اسمبلی۔ جی ایگزیکٹ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم بنا ہے۔ جب تک ایک چیز ہے نا کہ اقبال کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی آپ کی حالت بدلنے کا۔ جب تک ہمیں اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں آئے گا نا، تو اللہ پاک فرشتے بھیجیے تو حالات بہتر کرنے والے نہیں ہیں، تو حالات بہتر کون کرے گا؟ حالات بہتر کرنے نوجوان نے کرنے، کیونکہ آنے والا مستقبل نوجوانوں کا ہے۔ اویئرنیس لازمی ہے اس کے۔ یہ جو میں اور آپ کی گپ شپ ہے، دس از پارٹ آف اویئرنیس۔ ایگزیکٹلی ایسا پتہ لگ رہا ہے نا لوگوں کو، ہم اویئر کر رہے ہیں لوگوں کو تھرو کیمرہ، تھرو سوشل میڈیا، ہم لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں۔ تو جتنی آپ کے اندر شعور آئے گا، باتیں پتہ لگیں گی، جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں تو ٹریول کریں گے تو پھر آپ کو نئے دوست ملیں گے۔ تو اب سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے بھی آپ نئے دوست بنا سکتے ہیں، لوگوں سے مل سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے اپنی پوری ایک لائف کا ایک اسٹرگل بتایا، اور پھر لوگوں کو ایک، ہمارے آڈینس کو ایک آپ نے اپرچونٹی بھی دکھائی کہ یہ ہے اپرچونٹی، آ جائیں ہمارے پاس، آپ پیج پہ آ جائیں، اچھا ویب سائٹ پہ آ جائیں، فارم فل کریں اور گلگت بلتستان یوتھ اسمبلی کا حصہ بنے اور ڈیسیجن میکنگ میں اپنا کردار ادا کرے۔ کیونکہ آج ہر نوجوان جو ہے نا، گلگت بلتستان کا ہو یا پاکستان کا نوجوان ہو، وہ اس چیز کو لے کے بیٹھا ہے کہ یار اس ملک میں تو کچھ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، اس ملک میں ہر بندہ ہی کرپٹ ہے۔ صحیح۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ میں اور آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹھیک، کیوں نہ میں اور آپ ڈیسیجن میکنگ کے اندر حصہ لیں، اپنے اس کے حصے کی تو وہ دیا تو جلائیں نا۔ میں اور آپ اپنے حصے کی دیا جلائیں گے تو روشنی ہوگی نا۔ جب میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور آپ نے دیا بھی نہیں جلانی تو روشنی کی امید بھی رکھتے ہیں، تو اٹس ناٹ پاسبل کہ کس طرح یہ چیز ہوگی، تو کس طرح ہمارا ملک بہتر ہوگا، ہمارا علاقہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز پولیٹیشین نے کرنی نہیں ہوتی، ہر چیز اس بندے نے خود کرنی ہوتی ہے جو اس کے بساط میں ہے۔ میں اب ہر چیز کہوں کہ بھائی پولیٹیشین کی غلطی ہے، یہ بھی کرپٹ ہے، وہ بھی کرپٹ ہے، یہ بھی کرپٹ ہے، تو ٹھیک کون ہے؟ ایٹ دی اینڈ ٹھیک کون ہے؟ میں یہ کہتا ہوں، میں خود سے پوچھتا ہوں کہ میں نے اپنی کتنی رسپانسبلٹیز جو ہے پوری کی ہے، جو ذمہ داریاں مجھے آج تک دی گئی ہیں میں نے کتنی اس کو فلفل کی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں نے اس کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن کیا ہے؟ بڑی کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ طارق اعظم صاحب، آپ نے بڑی مزے کی بات بتائی کہ ہر بندے کو اپنے حصے کی شمع، اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے۔ اور ایک دیکھا سوسائٹی میں ایک مایوسی سی چھائی ہوئی ہے، یہ وائلنٹ نن اسٹیٹ ایکٹرز نے انجیکٹ کیا ہے، یا پتہ نہیں یہ ہے کیوں، یہ مایوسی کیوں چھائی ہے؟ ہر بندہ مایوس ہے، ہر بندہ مہنگائی سے تنگ ہے۔ ایکچولی جو لوگ ڈالر میں کما رہے ہیں، آپ کی گلگت میں بیٹھ کے، گاؤں میں بیٹھ کے، اس کو مہنگائی اثر ہی نہیں کر رہی ہے، وہ تو ڈالر میں کما رہے ہیں۔ اور باقی جگہوں میں جس طرح آپ نے عرض کیا، ہر بندہ اگر اپنی حصے کا شمع جلائے تو گلگت آپ کا یہ پاکستان جنت سے کم نہیں ہے، اگر آپ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، طریقے سے کرتے ہیں۔ اب ایک کنٹری ہے، میرا دوست گیا ہے باہر،